Hello friend, welcome to another video. My name is Alian Arman and you are watching a vlog. So basically आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं MV एक्सप्लोरर, एक ऐसा जहाज़ जो टाइटैनिक से छोटा लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत। तो आज हम जान लेते हैं उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जहाज़ समंदर में डूब गया। तो चलो जान लेते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप्स पर यकीन था तो वो थी MV एक्सप्लोरर। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बनाया ही बर्फ में चलने के लिए था। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने अंटार्कटिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को काले और वीरान सदरल ओशन में इस शिप्स के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि इसको बीच समंदर में ही अकेला छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। नाजरीन, 1960 में समंदर के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता क्योंकि वहां पर समंदर बर्फ से भरा होता था और इस सूरत में किसी नॉर्मल शिप्स का वहां पर जाना मौत को दावत जैसा ही था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लैंडब्लेड ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो बआसानी अंटार्कटिका का सफ़र कर सके और जो लोग अंटार्कटिका का ख्वाब देखने रखते थे वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। ऐसे मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई जिसकी लंबाई 240 फुट और वज़न 2300 टन से भी ज़्यादा था। शिप्स को लैंडब्लेड एक्सप्लोर का नाम दिया गया। एक्सप्लोर का कंपैरिजन अगर इतिहाद के मशहूर शिप्स टाइटैनिक या फिर RMS ओलंपिक से किया जाए, लेकिन ये इनसे छोटी तो ज़रूर थी लेकिन मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर को अंटार्कटिका के बर्फीले पानी का सैर कराना था। नॉर्मली ये काम आम शिप नहीं कर सकती। अगर कभी शिप्स को बर्फीली समंदर में जाना हो तो उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन ये आइस क्लास A1 शिप्स यानी इसको बर्फ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इसके पाव को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि शिप्स की वज़न से ही बर्फ टूटती जाती थी। इस शिप्स में 104 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप में तमाम लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक और चीज़ भी थी जो MV एक्सप्लोरर के शान में इजाफा कर रही थी, जो कि इसे ख़ास तौर पर अंटार्कटिका के सफ़र के लिए बनाया गया था और वहाँ मौजूद बर्फ़ से महफूज रखने के लिए इसके हल को डबल लेयर में बनाया गया था। लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और लोग इस पर सवार होकर अंटार्कटिका जाने के ख्वाहिश रखने लगे। असल में पहले इसका नाम तो लैंडब्लेड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस शिप्स को ओनर भी बदलते रहे और 2004 में आखिर बार इसको टोरंटो बेस्ड ट्रैवल कंपनी गेफ एडवेंचर ने ख़रीदा, जिन्होंने इसका नाम MV एक्सप्लोरर रख दिया था। इसके बाद ये किसी और मालिक के कब्ज़े में नहीं आ पाएगी, ऐसा किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। लेकिन 2007 तक MV एक्सप्लोरर अंटार्कटिका के 250 कामयाब सफ़र कर चुके थे, लेकिन इस साल की नवंबर में इसको एक ऐसे सफ़र पर रवाना होना था जहाँ से लौट कर ये कभी वापस नहीं आएंगे। ये नवंबर 2007 था और फिर MV एक्सप्लोरर अपने 19 रोज़ा सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर उसुआया से स्टार्ट लेना था और पाकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जारिया आइलैंड और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को MV एक्सप्लोरर ने 100 पैसेंजर को और 54 क्रू मेंबर एक बार फिर से अंटार्कटिका के इस हसीन सफ़र के लिए रवाना हुए। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका ये हसीन सफ़र इनको किस मुसीबत में धकेलने वाले है। MV एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 ईयर के बेंट वाइमन थे और हज़ारों बार इस बर्फ़ से भरे समंदर पर शिप्स चला चुके थे और इस एक्सपीरियंस की वजह से पैसेंजर खुद को महफूज समझ रहे थे। पर अंटार्कटिका के शिप्स के कैप्टन चाहे कितने भी एक्सपीरियंस क्यों न हो, वहाँ की बदलती कंडीशन की वजह से हर बार मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। इस सफ़र की शुरुआत में कैप्टन बेंट वाइमन ने एक हैरानकुन फैसला किया। वो अपने प्लेन रोड से हटकर शिप्स को एक नई रोड पर लेकर जाना चाहते थे
کیونکہ کیپٹن کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے شاید وہ زیادہ برف والے علاقوں سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ شروعات کے 10 دن بالکل معمول کے مطابق چل رہے تھے، لیکن 22 نومبر کی شام کو سورج غروب ہو رہا تھا اور پیسنجر اپنے کیبن میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس دوران ایم وی ایکسپلورر ایک ایسے علاقے میں انٹر ہوئی جہاں پر کافی زیادہ برف موجود تھی۔ کیپٹن نے اناؤنسمنٹ کیا، ہم برف والے علاقے سے گزر رہے ہیں، اس لیے برف کی بار بار ٹکرانے کی وجہ سے شور پیدا ہوگا اور یہ رات آپ سب کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اندھیرے کی وجہ سے کیپٹن نے شپس کی رفتار کو کم کر کے صرف 5 نوٹس پر سیٹ کر دیا، یعنی تقریباً 10 کلومیٹر پر ہارس۔ آہستہ آہستہ شپس پتلی برف کی لیئر سے نکل کر موٹی اور پرانی برف کی لیئر والی علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ رات کو 10 بج چکے تھے اور زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت اچانک شپ زوردار آواز کے ساتھ رک گئی۔ پہلے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر معلوم پڑا کہ شپس ایک سخت برف کے تودے سے ٹکرا کر رک گئی ہے، کیونکہ کیپٹن نے پہلے اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی۔ اس وجہ سے کافی پیسنجر نے اس آواز پر دھیان نہیں دیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن شپس کو دوبارہ سے چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایم وی ایکسپلورر اب دوبارہ سے برف کو کاٹتی ہوئی برف پیری سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن سمیت شپ میں سوار پیسنجر ہی نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اب دھیرے دھیرے شپ کے نچلے حصے میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سوئے ہوئی پیسنجر کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبنز میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ پیسنجر کیبن جہاز کے نچلے والے حصے میں تھے، اس لیے پانی سب سے پہلے وہی پہنچا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے پیسنجر میں اچانک ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی اپنے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پانی اب ہر ممکنہ جگہ سے شپس میں داخل ہو رہا تھا، چاہے لائٹ سوئچ ہو، ڈک وینٹ یا پھر دروازے کی دراریں۔ جب تک کیپٹن کو اس بات کا علم ہوا تو کئی کیبنز پانی سے بھر چکے تھے۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید چھوٹا ڈیمیج ہوا ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جب پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو کیپٹن بھی سمجھ گیا کہ بات اب قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ کیپٹن نے پوری طور پر شپس کو خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بوٹ کو ڈپلائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران شپس کو برفیلی علاقے سے نکل چکی تھی، مگر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرف جھک گئی تھی۔ کرو ممبر جلدی سے شپس کو خالی کرنے اور انسانوں جانوں کو بچانے میں مصروف تھے۔ شپس اپنی منزل سے 46 کلومیٹر دور تھی اور اس منزل پر ڈیمیج شپ کے ساتھ پہنچنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا، انٹارکٹیکا کا یہ سمندر برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور یہاں کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے لائف بوٹ پر زیادہ دیر رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کیپٹن نے ایکسپلورر کے قریب موجود دوسری شپس کو SOS کو سگنل بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ سگنل نیشنل جغرافک انڈیور اور نارج نامی شپس کو بھیجے گئے تھے، مگر یہ شپ کافی دور تھی، ان کا فوراً یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پانی ایم وی ایکسپلورر کے سپریٹر روم میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ روم ہوتا ہے جہاں شپ کے تمام مشینری موجود ہوتی ہے، یعنی اس روم نے ہی پوری شپ کو پاور دی جاتی ہے۔ اس روم میں پانی بھرنے کی وجہ سے ایم وی ایکسپلورر کی تمام الیکٹریسٹی بند ہو گئی۔ انٹارکٹیکا کے برفیلی سمندر کے بیچوں بیچ ایم وی ایکسپلورر بالکل اندھیرے میں تنہا کھڑی تھی۔ اس کے انجن بند ہو چکے تھے اور اب شپ صرف سمندر لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ کیپٹن کو جہاں ایویکیشن کی فکر تھی، وہی اب اس کو ایک اور خیال بھی تنگ کر رہا تھا۔ اگر شپ کا انجن دوبارہ سے آن نہ کیا گیا تو تیز ہوائیں اور لہریں شپ کو دوبارہ برف والے علاقے میں دھکیل سکتی تھیں۔ الیکٹریکل فیلر کی وجہ سے انجن کو مینولی طریقے سے آن کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوش قسمتی یہ تھی، یہ آئیڈیا کام کر گیا اور انجن ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو گئے۔ کرو ممبر نے شپ کو خالی کرنے کا پروسیس مزید تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاز پر سوار تمام افراد 4 لائف بوٹ میں سوار ہو کر ٹھنڈے ترین پانی میں اتر گئے۔ کچھ دیر تک کیپٹن اور چند کرو ممبر شپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آخر کار انجن ایک بار پھر سے بند ہو گئے۔ اب ایم وی ایکسپلورر میں پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا،
اور کیپٹن کو جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا کیپٹن اور چند کرو ممبر بھی شپ سے اتر کر لائف بوٹ میں سوار ہو گئے۔ اب یہ 150 سے زیادہ لوگ لائف بوٹ پر موجود ٹھنڈے ترین صدر اوشن میں کھلے آسمان کے نیچے کسی مدد کا انتظار کر رہے تھے، اور ٹھنڈی ہوا ان کا انتظار مشکل سے مشکل بنا رہا تھا۔ اگلے 4 گھنٹوں تک یہ انتظار جاری رہا، اور آخر کار ایک شپ ان کو بچانے کے لیے پہنچ گئی۔ یہ نارتھ شپ تھی جسے کیپٹن نے SOS کال دی تھی۔ تمام لوگوں کو کامیابی سے بچایا گیا، لیکن MV ایکسپلورر کی نصیب میں ڈوبنا ہی لکھا تھا۔ MV ایکسپلورر کے اس حادثے پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ نقصان کیپٹن بینٹ وائمن کی غلطی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ کیپٹن نے جس برف کو پہلی سال کی پتلی برف سمجھ کر شپ کو اس علاقے میں داخل کیا، اصل میں وہ کئی سال پرانی برف کی موٹی لہر تھی۔ آج MV ایکسپلورر کا شپ ریک ایک بنگلور آئی لینڈ سے 25 میل ساؤتھ ایسٹ میں 1300 میٹر کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو اینڈ کامنٹ کرو، تاکہ ہم ایسے بہترین ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔